5 شعبان المعظم 4 ہجری میں امام علی مقام کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی۔ کنیت مبارکہ ابو عبداللہ تھی۔ القاب مبارکہ کئی ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے اور ہمارے اکابرین نے اپنی تقاریر میں بیان بھی فرمائے، لیکن جو مشہور القاب مبارکہ ان میں ایک زکی ہے، دوسرا لقب سبط رسول ہے، تیسرا لقب ریحانت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب امام علی مقام کی پیدائش ہوئی، حضرت جبریل امی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی اس بچے کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد دیتا۔ اللہ اکبر، رب کے حکم ہی سے پیدائش ہوئی اور رب ہی مبارکباد دے رہا۔ کیا شان ہے امام علی مقام کی، حضور کے گھر والوں کی۔ اور اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے اس شہزادے کا نام، اپنے اس بیٹے کا نام سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کے نام پر یعنی شبیر رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ سریانی زبان میں شبر اور شبیر، عربی زبان میں حسن اور حسین۔ حسن کا معنی آپ تلاش کریں لغت میں تو خوبصورت، اور حسین کا معنی بھی خوبصورت۔ سیدہ پاک سے ایک اور شہزادے پیدا ہوئے جن کا نام مشبر رکھا گیا، یہ بھی سریانی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں محسن انہیں کہا گیا۔ یہ تیسرے شہزادے جو بچپن میں وصال فرما گئے تھے۔ حدیث شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کسی کا بھی نام حسن اور حسین نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مفضل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام مخفی رکھے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے اپنے بچوں کے نام حسن اور حسین رکھے۔ جب امام علی مقام کی پیدائش ہوئی، حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی شہزادی سیدہ پاک کے یہاں ایک اور شہزادے تشریف لائے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سماعت فرمائی تو حضور اٹھے اور تیز قدموں کے ساتھ سیدہ پاک کے گھر تک چلنا شروع کر دیا۔ جب گھر پہنچے تو گھر حضور کے رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کے چہرے ناز پہ مسکراہٹ تھی۔ فرمانے لگے میرے بچے کو میری گود میں دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام فضل بنت حارث جو حضور علیہ السلام کی چچی جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ ہے، امام علی مقام کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضور علیہ السلام کی گود میں دیا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے اپنی آنکھیں کھولی اور چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس گھرانے سے عظیم گھرانہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ والد محترم پیدا ہوئے، آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ والدہ محرمہ پیدا ہوئی، آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ خالائیں پیدا ہوئی، آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ ماموں پیدا ہوئے، ان کے تو آنکھیں کھولی، سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ امام حسن پیدا ہوئے، آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ امام حسین پیدا ہوئے، آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت محسن پیدا ہوئے، آنکھیں کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ اس گھرانے سے عظیم گھرانہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور امام علی مقام کو دیکھ رہے ہیں اور امام علی مقام حضور علیہ السلام کا دیدار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں کان میں اذان کہی اور دوسرے کان میں گویا اقامت کہی. پھر حضور نے ایک ایسا کام کیا، امام علی مقام کو اپنے قریب کیا اور اپنی زبان ناز امام علی مقام کے منہ میں داخل فرما دی. امام علی مقام اس زبان ناز کو چوس رہے. ابھی ماں کا دودھ زبان حسین سے نہیں لگا، زبان رسول پاک حسین پاک کے دہن میں پہنچ گئی. حسین کی زبان سے مس ہو گئی، ٹچ ہو گئی. اب یہ اس بات کی دلیل بن گئی کہ اب اس زبان سے جو نکلے گا وہ حق ہوگا، اس زبان سے جو نکلے گا وہ سچ ہوگا. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ السلام نے زبان ناز امام حسین کے منہ میں داخل کی. اللہ اکبر. ہاتھوں کو بوسہ دیا، والدہ نے بھی ہاتھوں کو بوسہ دیا، والد نے بھی ہاتھوں کو بوسہ دیا، بھائی نے بھی ہاتھوں کو بوسہ دیا. جس ہاتھ کو رسول اللہ نے بوسہ دیا ہو، جس ہاتھ کو سیدہ پاک نے بوسہ دیا ہو، جس ہاتھ کو پیارے علی نے بوسہ دیا ہو، جس ہاتھ کو امام حسن نے بوسہ دیا ہو، اب یہ ہاتھ پلید کے ہاتھ میں جا نہیں سکتا. اب یہ ہاتھ نجس کے ہاتھ میں جا نہیں سکتا. اب یہ ہاتھ ناپاکوں کی بیعت کبھی کر نہیں سکتا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام یہ سارے کاموں سے فارغ ہوئے اور فرمایا کہ 7ویں روز حسین کا عقیقہ کیا جائے. ان کے بالوں کو اتارو اور اس بار بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرو. اے علی، جس طرح کے آپ نے حسن کے ساتھ معاملہ کیا تھا بالکل ویسے ہی کریں.